السلام علیکم۔ اس آیت کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنی تعلیمات قرآن کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہیں، اس میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ پہلے ایک بات کو محکم مختصر طریقے سے بیان کیا، جامع طریقے سے، چند الفاظ میں، پھر اسی کو کھولا، اس کی وضاحت کی، تاکہ لوگوں کو بات اپنی اصل میں سادہ طریقے سے بھی معلوم ہو جائے، چند الفاظ میں، اور پھر وہی کھل کر اپنی تفصیل میں بیان ہو۔ جیسے توحید کی حقیقت کو سورہ اخلاص میں چند الفاظ میں بیان کر دیا گیا، لیکن اس کی حقیقت پورے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بھی بیان ہوئی۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بعض آیات کی وضاحت بھی کریں گے جہاں جہاں وضاحت کی ضرورت پیش آئے گی۔ چنانچہ ایسے مقامات پر جہاں اللہ تعالیٰ وضاحت فرماتے ہیں، یہ بات بھی بیان کر دیتے ہیں کہ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح سے اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو۔ ہم انسان تفسیر کے محتاج اس لیے ہیں کہ ہمارے اور قرآن مجید کے فہم میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہمارے ناقص فہم کی وجہ سے، ہمارے قرآن مجید کے سیاق و سباق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس کی زبان کے بعض پہلوؤں سے ناواقفیت کی وجہ سے، اور قرآن مجید کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے، اس ترتیب کو صحیح طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو ہم انسان ہیں، ہم انسان اللہ کا کلام جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہماری اپنی ذہنی سطح کے مطابق۔ قرآن سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تب بھی لوگوں کا فہم کا لیول ڈفرنٹ تھا، چنانچہ تب بھی بعض لوگ بات کو فوراً سمجھ جاتے تھے اور بعض کو وضاحت کی ضرورت پیش آتی تھی۔ تو یہ تفسیر اصل میں اس لیے ہے کہ یہ ہم انسانوں کی کمی ہے، ہم انسانوں کی لمیٹیشن ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بات ایسے واضح ہو کہ ہم کو سمجھ میں آئے۔ ہماری تمام لمیٹیشنز کے باوجود، اس وجہ سے قرآن کے واضح کلام ہونے کے باوجود، اس کی تفسیر ہر زمانے میں اس کی ضرورت رہے گی۔ میں اور آپ عربی سے واقف نہیں ہیں، ہمیں قرآن کے اردو میں ترجمے کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی طرح سے اس کی تفسیر کی ضرورت بھی پیش آتی رہے گی۔